قرآن مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مختلف اقوام کا ذکر کیا ہے، مختلف قوموں کا ذکر کیا ہے۔ دیکھیے، ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، اس کا نام تھا بخت نصر۔ اس کا نام بخت نصر اس لیے پڑا کہ ایک بت تھا جس کی لوگ عبادت کرتے تھے، اس کا نام تھا نصر، اور نصر کے پاس یہ بچہ پڑا ہوا مل گیا، بخت۔ بت کے پاس یہ نصر کے پاس ایک بچہ لاوارث پڑا ہوا مل گیا، اس کے باپ کا تا پتہ نہیں تھا۔ بخت نصر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب اس کی ماں کشتی میں جا رہی تھی اور اچانک طوفان آیا اور کشتی ٹوٹ گئی طوفان کی وجہ سے، اور ایک تختے پر اس کی ماں نے اس کو جنم دیا، اور جنم دینے کے بعد جو ہے وہ پھر انتقال کر گئی، اور اس کو اٹھا کر کے تختے نے جو ہے وہ پہنچایا، اور وہاں پر دریا کے کنارے ایک بت تھا، اور وہیں پر لوگوں نے اس کو پایا، اس لیے لوگوں نے اس کو بخت نصر یعنی بت کا بیٹا کہنا، نصر کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ پھر اس کے بعد وہ وقت کے بادشاہ کا گورنر بنا، اور دھیرے دھیرے پھر وہ ایک بہت بڑا بادشاہ بن گیا، اس کا نام ہے بخت نصر۔ اب یہ بخت نصر بڑا ظالم بادشاہ ہوا، بہت ظالم بادشاہ ہوا۔ ظالم بادشاہ یہ اس طرح ہوا، اس کا جو دور ہے حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام کا دور، حضرت عزیر علیہ السلام کا جو دور ہے وہی دور اس کا دور ہے۔ تو اس نے بیت المقدس پر حملہ کیا، اور اس نے تقریباً کم و بیش 60,000 توریت کے یہودی علماء کو اس نے قتل کیا۔ 60,000 زمین کے اوپر قوم کو دہشت میں مبتلا کرنا، یا اہل علم کا قتل ہونا، یا اہل اللہ کا قتل ہونا، یا امت کا پریشان ہونا، یا امت کے سر پہ تلوار لٹکنا، یہ اچانک نہیں آتا، یہ یوں ہی نہیں آتا۔ 60,000 کم و بیش علماء یہود جو توریت کے علماء تھے ان کو اس نے قتل کیا۔ 1,00,000 اہل کتاب کو اس نے شہید کیا اس دور کے۔ 1,00,000 کو اس نے غلام بنایا، کنیزیں بنایا، اور 1,00,000 جو تھے ان کو ادھر ادھر بکھیر دیا، سب کو بھگا دیا، اور بیت المقدس کو اس نے ویران کر دیا۔ مفسرین فرماتے ہیں 1,00,000 کو بکھیر دیا، بھائی ادھر پڑا تو دوسرا بھائی ادھر پڑا، بہن ادھر پڑی تو دادی ادھر پڑی، سب کو تتر بتر کر دیا، بکھیر دیا، رشتہ داروں کو ایک دوسرے سے دور کر دیا۔ 1,00,000 کو قتل کیا، 1,00,000 کو غلام اور کنیز بنایا، 3,00,000 کے ساتھ یہ کیا، 60,000 علماء کو شہید کیا۔ بیت المقدس ویران ہو گیا، قبلہ اول ویران ہو گیا۔ مفسرین کہتے وجہ یہ بنی جب بنی اسرائیل تعلیمات انبیاء کرام سے دور ہو گئے، جب بنی اسرائیل اللہ کے قانون کو انہوں نے پیٹ کے پیچھے ڈال دیا، جب بنی اسرائیل نے جھوٹے قسمیں کھانا شروع کی، بنی اسرائیل نے جب جھوٹی قسمیں کھانا شروع کی، بنی اسرائیل نے جب اللہ کے قانون کو پیٹ کے پیچھے ڈالا، دین کو پیٹ کے پیچھے ڈالا، تو اللہ نے ان پر بخت نصر کو مسلط کر دیا، اور اس نے ان کا یہ انجام کیا۔ پھر بعد میں کیا ہوا؟ جب انہوں نے صدق دل سے توبہ کی اور انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ کی طرف وہ پلٹ کر کے آئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات بدل دیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حتیٰ کہ وہ جن 1,00,000 لوگوں کو وہ پکڑ کر غلام اور کنیز بنا کر کے لے کر کے گیا تھا، ان میں وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی لے کر کے گیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام جیسے تیسے نکل کر کے جب واپس تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ بیت المقدس ویران پڑا ہوا ہے، یعنی کہ امت مسلمہ پر، کلمہ پڑھنے والوں پر، اہل اللہ پر اچانک اس طرح کا وقت پہلی مرتبہ نہیں آیا جو ہم پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں۔ جن حالات سے مسلمان گزر رہے پہلی بار نہیں، ہر وقت مسلمانوں نے دیکھا جب جب لوگ اللہ کے دین سے دور ہوئے، جب جب لوگوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے، کیونکہ سب سے بڑا ظلم گناہ کرنا ہے اور اپنے آپ پہ ظلم کرنا ہے۔ جو اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے وہ گنہگار
جو گناہ کرتا ہے وہ اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے، اور جو اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے وہ سب سے بڑا مجرم ہے، سب سے بڑا ظالم ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا بیت المقدس ویران ہے، اسی ویرانی کی حالت میں حضرت عزیر علیہ السلام نے بہت افسوس کیا، لیکن یہ بھی یاد رکھیں، دیکھو مایوسی کے معاملے میں امید کی کرن، مایوسی کے ماحول میں امید کی کرن۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بچ گئی، کوئی بستی نہیں، کوئی پرندہ نہیں، کوئی آدم ذات نہیں، لیکن درخت بالکل ہرے بھرے تھے، درختوں پہ پھل لگے ہوئے تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھ کر کے کہا یہ شہر تو اتنا اور ایسے ویران ہو گیا، ایسا لگتا ہے کہ شاید اللہ اب اس کو کبھی آباد نہیں کرے گا۔ اب کیسے آباد ہو سکتا ہے؟ کچھ نہیں ہے، پھل لگے ہیں، کوئی کھانے والا نہیں، ہریالی ہے، کوئی اس سے لطف اٹھانے والا نہیں ہے، بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بچ گئی۔ حضرت عزیر علیہ السلام یہی کہہ رہے تھے اور سوچ رہے تھے اب یہ شہر کیسے آباد ہوگا، شاید یہ شہر اب کبھی آباد نہیں ہو سکے گا۔ ایسے میں انہوں نے انگور توڑے، پھل توڑے اور انگور کو نچوڑا، اس کا جوس لیا اور لے کر کے ایک تھیلی میں لیا اور سوچا کہ تھوڑا لٹکا دوں، درخت سے لٹکایا، اپنے گدھے کو باندھ دیا، اور باندھنے کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام تھکن کے احساس میں وہیں پہ سو گئے۔ سوئے، اللہ نے نیند طاری کر دی، نیند کیا بلکہ موت طاری کر دی۔ 100 سال تک حضرت عزیر علیہ السلام موت کی آغوش میں رہے۔ ادھر بخت نصر مر گیا، کیونکہ جب بنی اسرائیل اللہ کی طرف رجوع ہوئے، بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے رجوع اللہ ہر دور کی ضرورت ہے، اور آج کے دور کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اور رجوع اللہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ گناہ سے توبہ کی جائے، اللہ کی بارگاہ میں اقبال جرم کیا جائے، اعتراف جرم کیا جائے، اپنے آپ کو بحیثیت مجرم اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے، مسجدوں کو آباد کیا جائے، استغفار کی کثرت کی جائے، صدقے کی کثرت کی جائے، کلمہ شریف کا ورد کیا جائے، اندھیروں میں امید کی کرن ظاہر ہوگی۔ بخت نصر مر گیا، ظالم حکمراں مر گیا جب بنی اسرائیل رجوع کی اللہ کی طرف، اور پھر اللہ تعالیٰ نے رحم دل بادشاہ پھر ان کو دیا، اور اس نے بنی اسرائیل کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے مسلمانوں کو بلایا، بیت المقدس کو آباد کیا، بیت المقدس کو آباد کیا۔ اور جب بیت المقدس پورا آباد ہوا تو اس طرح ہوا کہ بادشاہ نے اپنے پیسے دیے کہ اپنی عمارتوں کو پہلے سے زیادہ شاندار بنا، اتنا خوبصورت بنا بسایا شہر بیت المقدس کو۔ پھر اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کے جسم میں روح لوٹائی، اٹھ کے بیٹھے تو ایسا لگا کہ صبح کو سوئے تھے اور عصر کا ٹائم، اٹھے دیکھا تو او شہر کی چہل پہل، رونق اور رعنائیاں، میں کہاں گیا؟ اللہ نے پوچھا کتنا سوئے؟ تو کہا کہ صبح سوئے اور عصر میں اٹھ گئے۔ ارشاد ہوا 100 سال تک تم سوئے۔ دیکھو اپنا گدھا، دیکھو اس کی ہڈی چمڑے سب گل گئے تھے، اور مگر دیکھو کہ جو جوس تم نے درخت سے لٹکایا تھا وہ ابھی بھی صحیح سلامت ہے۔ دو باتیں پتہ چلی کہ قدرت نے پھل کو سلامت رکھ، پھل کے جوس کو 101 صدی کے بعد بھی سلامت بچا کر رکھا، کوئی سڑا نہیں، کوئی تغیر نہیں آیا، کوئی تعفن نہیں ہوا، گدھا سڑ گیا۔ پتا چلا کہ جن کے اعمال اچھے نہیں ہوتے قبروں میں وہ سڑتے ہیں، جن کے عقیدے اچھے نہیں ہوتے قبروں میں وہ سڑتے ہیں، اور جو اپنے عقیدے کو جو وہ پھل اور پھولوں کی طرح خوبصورت اور خوشبودار رکھتے ہیں، جیسے اللہ نے پھلوں کو، خوشبودار پھلوں کو بدبو اور تعفن سے بچا کر رکھا، ویسے وہ قبروں میں محفوظ ہوتے ہیں۔ ایک خاص بات آپ سوچیں گے کئی بہترین سنیوں کی قبروں کو بھی تو بعد میں کھولا گیا، کچھ نظر نہیں آیا۔ آپ سے پوچھتا ہوں، عزیر سو رہے تھے، شہر میں لوگ آئے، شہر کو کھودا، شہر کو بنایا، شہر کو بسایا، عزیر دکھے کیوں نہیں؟ تھے کہ نہیں تھے؟ تھے۔
تو بہت ساری لاشیں ایسی ہیں جو ہوتی ہے مگر نظر نہیں آتی. کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو نظر نہیں آئے وہ نہ ہو، کچھ نظر آتی کچھ نظر نہیں آتی، لیکن عاشقوں کی لاشیں محفوظ رہتی ہیں. زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں. اب عزیر علیہ السلام اٹھے 100 سال کے بعد، اور اٹھنے کے بعد پھر گئے اپنے گھر پہ گئے تو وہاں تو ایک فالج زدہ بوڑھی بیٹھی ہوئی تھی. سلام کیا. وہ تھی حضرت عزیر علیہ السلام کی پوتی، جس نے بچپن میں عزیر علیہ السلام کی زیارت کی تھی. اچھا، قدرت کی شان یہ کہ جس وقت عزیر علیہ السلام سوئے تھے، جس وقت عزیر علیہ السلام داڑھی کالی تھی، اٹھے تو بھی داڑھی کالی تھی. یعنی جس حالت میں سوئے تھے اسی حالت میں اٹھے. جب آپ تشریف لے گئے تو سلام کیا، اور سلام کر کے کہا یہ عزیر کا گھر ہے. تو اس نے نابینا ہو گئی تھی، عمر اس کی بہت لمبی ہو گئی تھی. تو اس نے کہا یہاں عزیر کا ذکر کیسا؟ عزیر کو تو لوگ بھول گئے، گم ہو گئے. عزیر 100 سال کا عرصہ بیت گیا، عزیر کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے. آج آپ عزیر کا نام لے رہے ہو. تو کہا میں ہی عزیر ہوں. تو کہا کہ اب عزیر کہاں سے آ سکتے ہیں؟ کہا عزیر کی نشانی تو یہ ہے کہ وہ جو دعا کرتے تھے فوراً قبول ہوتی تھی. مجھے فالج ہو گیا، میں اندھی ہو گئی ہوں، دعا کریں کہ اللہ مجھے شفا دے. میں نے بچپن میں ان کو دیکھا ہے، اگر شفا ہو گئی تو میں تمہیں دیکھ سکتی ہوں. آپ نے دعا کیا، فوراً آنکھ ملی، وہ تندرست ہو گئی. پھر اس نے کہا ہاں آپ ہی عزیر ہیں. پھر وہ لے کر کے گئی جہاں پر سارے بنی اسرائیل جماعت بیت المقدس میں. وہاں حضرت عزیر علیہ السلام کا بیٹا بھی تھا جس کی عمر 158 سال ہو گئی تھی. 158 سال عمر ہو گئی تھی. وہاں گئے، کہا عزیر آ گئے، عزیر آ گئے. کہا رے عزیر کہاں سے آ سکتے ہیں؟ تو تب کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کی، ان کے بیٹے نے کہا ان کی پشت پر ایک مسا تھا چاند کی طرح. وہ بتاؤ، دکھایا. ایک دوسری علامت یہ ہے کہ عزیر علیہ السلام کو پوری توریت زبانی یاد تھی. توریت پڑھ کے سنا، انہوں نے زبانی سنا دی. اب مسئلہ یہ ہوا کہ ان کو یاد نہیں تھی، کہ ان کو تو یاد تھی. اب یہ صحیح توریت ہے کہ کیا کچھ اور پڑھ رہے ہیں؟ تو کہا کہ بھئی وہ تختی بخت نصر نے جو ہے وہ انگور کی بیل میں چھپائی تھی، چلو ڈھونڈتے ہیں. ڈھونڈا تو تختی مل گئی. اب یہ تختی دیکھ رہے تھے، ادھر عزیر توریت پڑھ رہے تھے. تب ان کو یقین آیا کہ یہی حضرت عزیر علیہ السلام ہے. قدرت نے کہا عزیر تم نے کیا کہا تھا؟ یہ شہر تو اجڑ گیا، اب اللہ اس کو کیسے آباد کرے گا؟ اپنی آنکھ سے دیکھ لے، ہم شہروں کو ایسے ہی آباد کرتے ہیں. جب لوگ ہمارے ذکر سے اپنے دلوں کو آباد کرتے ہیں تب ان کے شہر کو آباد کرتے ہیں، اور جب لوگوں کے دل ہماری یاد سے ویران ہو جاتے ہیں تب ان کے شہر کو ویران کر دیتے ہیں. اب پتہ چلا شہروں کی ویرانی دلوں کی ویرانی سے ہے، شہروں کی ویرانی دلوں کی ویرانی سے ہے، اور شہروں کی آبادی دلوں کی آبادی سے ہے. لوگ اگر اپنے دلوں کو اللہ کے ذکر سے آباد کر لیں تو انشاءاللہ شہر بھی آباد ہوں گے. دوسری چیز، جب دلوں پہ شیطان کی حکومت ہوتی ہے تو پھر زمین پہ نرم دل اور رحم دل حکمراں کیسے آ سکتے ہیں؟